فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60۔ اس سے پہلے گزشتہ آیات میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا تو آیت نمبر 57 کے آخر میں ایک جملہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں کلوا من طیبات۔ صرف وہاں پہ چونکہ کھانے کا انتظام ہوا تھا اس لیے وہاں صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو اللہ نے پاکیزہ تمہیں دیا۔ آج کا جو آیت ہے، جو سبق اس میں وہ بہت اہم ہے۔ اب جب یہ اپنے گھر سے دور ہیں، صحرا میں ہیں، پانی کی پیاس لگی ہے، اچھا قرآن کریم نے تو اس سے بڑا آسان انداز میں ذکر کیا۔ آج بھی تورات میں وہ جہاں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ یہ لوگ نبی سے لڑنے لگے، بنی اسرائیل اپنے نبی سے لڑنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ تو مجھے سنسار کرنے کو تیار ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا، اللہ سے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قوم پر، امت پر کوئی بھی نعمت نازل کر رہا ہے تو اس کا ذریعہ اور واسطہ نبی کی ذات کو بنایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں، کیونکہ سوال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کس پر ماریں؟ پتھر پر ماریں۔ فانفجرت، اللہ فرماتے ہیں جب وہ لاٹھی ماری تو پھوٹ پڑے، منہ اس چٹان سے، اس پتھر سے 12 عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر گروہ نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کلو وشربو۔ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 57 میں چونکہ صرف کھانے کا انتظام ہوا تھا، وہاں کہا گیا کلو۔ یہاں جب پانی کے لیے بھی وافر انتظام ہو گیا تو اب فرمایا جا رہا ہے کلو وشربو، کھاؤ بھی پیو بھی۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیات کی فصاحت، ترتیب کا انداز۔ فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ، اللہ کے دیے میں سے کھاؤ بھی پیو بھی۔ ایک کام کرو ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں شرارتی بن کر نہ پھرو، شرارت نہ کرو۔ یہ شرارتی جو بن کے تم پھرتے ہو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اب اس آیت میں جو باتیں بنیادی طور پہ جاننے والی ہیں، دنیا ترقی کر گئی، تورات میں بھی یہ آیات موجود ہیں، قرآن کریم نے بھی ان کو ذکر کیا۔ 1904 اور 1905 یاد رکھیے گا، 1904 اور 1905 میں یہ جو آثار قدیمہ کے جو ماہرین ہوتے ہیں، یہ 2 ہستیاں ان کی یہ اس جگہ گئیں باقاعدہ کہ جہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ٹھہری تھی، اور جہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں وہ چٹان موجود ہے جس میں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے۔ اچھا یہ تو واقعہ آج بھی تورات میں ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب قرآن کا جو اعجاز ہے، قرآن نے ذکر کیا اس میں سے کتنے چشمے پھوٹے؟ 12 چشمے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اس بات کو بڑا یاد رکھیے گا۔ جو مسیحی تھے اہل کتاب، انہوں نے کہا 12 کا کہاں سے ذکر آ گیا، 12 کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے اس پہ اعتراض کر دیا، اس ایک جملے پہ اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو ہماری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے مانگا پانی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ نے فرمایا چٹان پہ لاٹھی مارو، چشمے پھوٹ پڑے۔ یہ جو قرآن ذکر کر رہا ہے 12، یہ کہاں سے آیا؟ سب سے جو قرآن کریم کا سب سے قدیم ترین ترجمہ اس وقت پایا جاتا ہے وہ جارج نامی آدمی کا ہے، سب سے قدیم انگریزی ترجمہ۔ وہ اس زمانے میں جارج نے اس جگہ کا جا کے مشاہدہ کیا، یہ بھی اللہ نے ان کی زبانی بیان کروا دیا۔ ان کا جو سیاح تھا وہ گیا اور وہ کہتے ہیں کہ، اور باقاعدہ ان کا نام بھی ہے
کہ وہ پورا تاریخ میں موجود ہے. ان کے وہاں پہ ماہرین گئے اور ان ماہرین نے جا کے جب وہ چٹان جس پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی نا اس میں سے سوراخ گننے شروع کیے. اس چٹان کے سوراخ گنے تو خود یہ اپنے اس میں تحقیق میں اس اپنے مقالے میں انہوں نے اعتراف کیا، اہل کتاب نے، عیسائیوں نے اعتراف کیا کہ جی فلاں فلاں ماہر، ان کے نام چونکہ یاد نہیں رہیں گے اس لیے میں نام ذکر نہیں کر رہا، ورنہ نام موجود ہے کہ کون کون سیاح تھے اور کون کون وہ لوگ تھے. اور اس پر باقاعدہ انہوں نے ایک تصنیف بھی شائع کی، ایک تصنیف موجود ہے اس پر ان کی کہ جنہوں نے چٹان کا جائزہ لیا تھا. وہ کہتے ہیں یہ چٹان جو ہے، یہ ان کی زبانی، یہ چٹان جو ہے 10 اور 15 فٹ کے درمیان بلند ہے اور تھوڑا سا آگے کی طرف جھکی ہوئی ہے اور اس میں جا بجا شگاف پڑے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم نے شگافوں کو گنا تو ہمیں بنیادی طور پہ سارے ہم نے سوراخ گنے تو 20 سوراخ نظر آئے. کہتے ہیں اگر ان میں سے تحقیق کر لی جائے تو وہ قرآن کریم نے جو 12 چشمے ذکر کیے ہیں وہ بات بالکل سچی ہے. تو یہ بات انہی کے محققین اور انہی کی تحقیق کرنے والوں نے یہ بات مان لی کہ جب ہم نے اس چٹان کو دیکھا تو اس میں واقعی 12 شگاف موجود تھے. تو قرآن کا یہ اضافی بیان، اگر اتنی ہی بات ہوتی تو آج ہم بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ تو بات تورات میں بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، انہوں نے دعا مانگی، پانی آ گیا. لیکن قرآن نے اس واقعے کو اضافے کے ساتھ ذکر کیا کہ کتنے چشمے پھوٹے، 12 چشمے پھوٹے. اور جب جدید عیسائیوں نے جو نادان ہیں انہوں نے اس پر اعتراض کیا جی 12 کا ذکر کہاں سے آیا، تو ان کے محققین نے جب جا کے وہاں پر تحقیق کی، اس چٹان کو دیکھا تو اس میں سے وہ 12 شگاف ہی پائے گئے. یہ ہے قرآن کریم کا وہ معجزہ کہ جو رسول جن کی صفت قرآن نے ذکر کی کہ یہ کسی مخلوق میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی انہوں نے ساری تورات یاد کر لی، انجیل یاد کر لی اور وہ جگہ جگہ جو چیزیں تھیں ان کو ملا کے ایک نیا رنگ دے دیا، تو جو بات انجیل میں بھی نہیں ہے، جو بات بائبل میں ہے ہی نہیں، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اس کا بیان کیسے کر دیا گیا؟ تو پھر وہ اس بات پر مجبور ہو گئے کہ ہم یہاں کوئی بات نہیں کہہ سکتے، واقعی کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے علم ہے جس کی بنا پہ قرآن فرما رہا ہے کہ 12 چشمے پھوٹے. تو اس کے بعد قرآن فرما رہا ہے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ کرو. یہ ایک جملہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ضمن میں ہمیں بھی فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے، کھاؤ پیو، فساد نہ کرو. فسادیوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. ہمارے ہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو بھلا بیٹھے ہیں. یہ جو شکر کرنے کا ملکہ ہے جو اللہ نے اہل ایمان کو دیا تھا، پہلے وقتوں میں جو بڑی عمر کی خواتین ہوتی تھی وہ سب سے بڑا سبق اپنے بچوں کو یہی دیتی تھی، بیٹے اللہ کا شکر کرو، بیٹے اللہ کا شکر کرو. جو بزرگ تھے وہ اپنے نئی نسل کو یہی سکھایا کرتے تھے اللہ کا شکر کرو. تو ہمیں یہاں سبق یہی ملا کہ جب سب کچھ ہمیں اللہ دے رہا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو 2 باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تو اللہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ایسا کرو. اچھا ایک بات، اور دوسرا قرآن نے جو 12 ذکر کیا یہ قرآن کی صداقت کا ایک واضح ترین معجزہ اور ثبوت ہے جو ان کی کتاب میں بھی نہیں تھا اور قرآن نے اس کو بیان کر دیا. اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا صدقہ ہم سب کو صحیح طور پر قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.